تمہارے لاڑ پیار نے ان کو بگاڑ دیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہہ رہے چلو آگے چلے, کر رہے لے موبائل چلا لے موبائل. اماں ہے وہ بالکل فری ہو گئی ہے, بالکل فری, بالکل فری ہے. اب تو باپ بھی اپنی بیٹی کا وہی رشتہ دیکھ رہا ہے جہاں اگر روٹی بنانا پڑ گئی, مسالہ پیسنا پڑ گیا, میری لڑکی پہ ظلم ہو رہا, ظلم ہو رہا, ظلم ہو رہا. سمجھے؟ اب تو وہ بھی بالکل آزاد ہو گئی, بالکل بچوں تک کو نہیں کھلا سکتی, نہیں بہلا سکتی. جہاں رویا موبائل کھولا, موٹو پتلو نکالے اور دے دیا گلے. اب بچہ لگا پڑا موبائل پہ کہ یار یہ ہے کیا, نہ تو میری اماں نہ ابا ہے, اتنی موٹی نہ اماں ہے نہ ابا. سوچنے کی بات. وہ اپنے آرام سے, وہ بڑی فری ہوں, موبائل نہ کر دیا بھائی, موبائل نہ کر دیا کام نہیں کر دیا, بگاڑ دیا اس نے, بگاڑ دیا. انہیں بچپن سے اسکول بھیجو, مدرسے بھیجو, دینی تعلیم پڑھاؤ, دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بہت آگے تک نہیں پڑھا سکتا تو اسے کام سکھاؤ, خالی مت پھراؤ, خالی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بیٹا جو خالی گھوم رہے ہیں نا, انہیں پتا چلے گا جب 40-50 سال کے ہو جائیں گے, زندگی ان کی جھنڈ ہو گئی, یہ بیکار بھی ہو. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ زندگی بیکار. اگر تمہیں زندگی سنوارنا, سدھارنا تو پڑھو, کام سکھاؤ, کام سیکھو. سمجھ میں آ رہی؟ جب 4 پیسے ہوں گے تو تم سے ہر ایک بات اچھے سے کرے گا. اچھا مکان بناؤ, گاڑی خریدو, سب کچھ ہو, حلال پیسے کی ہو, حلال پیسے کی, تمہاری ہو, تمہاری. سمجھ میں آ رہی؟ تمہاری ہو. ایسے بھی لڑکے نکلے ہیں. راجپور گئے لڑکا, جسپور میں آیا, بولے حضور میں بال کاٹتا ہوں, دعا کر دیو. جب میں جسپور میں, اسماعیل بھی پڑھتے تھے اس وقت کی بات ہے, پتہ نہیں یہ پڑھتے تھے یا ان کے آگے پیچھے, تب کی بات ہے. وہ آیا, بولے میں باہر جانا چاہتا ہوں. تقریر میں نے کی, اس کے دل کو لگ گئی. بولے باہر جانا چاہتا ہوں. دعا ایسی قبول ہو گئی, میں نے دعا کی, وہ دبئی چلا گیا. دبئی جانے کے بعد اس نے اتنا کام بڑھایا, اتنا کام بڑھایا, آج 4-5 سیلون اسی کے خود کے ہیں, دبئی جیسی جگہ. اب معاملہ کیسے, اب مجھے پتا چلا جب میں گیا وہاں دبئی, شارجہ جب میں گیا, تو جب میں گیا تو پھر ان لوگوں نے, آ گئے کیا تم؟ چلو اللہ برکت فرمائے, دھیان دو, سمجھے؟ چلو میرے اللہ تعالیٰ سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے, آمین. تو بات کیا چل رہی ہے, جب میں گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ سید صاحب کو میں خود لے کے آؤں. جب وہ آیا تو اس کا نام معین تھا. بولے حضور پہچانا میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. بولے وہ میں معین ہوں ایسے. بولے آج اس نے 3 دن کی چھٹی خود کر لی, پوری گاڑی سے میں 3 دن کے لیے گیا تھا, اس نے گھمایا. یار اتنی طبیعت خوش ہوئی, یار اتنی طبیعت خوش ہوئی. ہمارا تھا وہ, میرا کیا رشتہ دار تھا کیا؟ بے شک, لیکن مسلمان کا ایک بچہ تھا یار, بے شک حقیقت. اور تم ہو یہ بچے نوجوان, کتے بھونکا, ادھر سے نکل گیا تو کتے بھونک رہے ہیں, ادھر سے نکل گیا تو کتے بھونک رہے ہیں. کتے بھونکانے کا مطلب یہ ہے, یہ کوئی انسانیت ہے؟ کام کے بنو. سیدہ فاطمہ نے مانگا حضرت علی سے تو کیا مانگا, پیغام گھر میں لے کے جانا. بیٹا میک دے دو ان کو, پیغام کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی بولے فاطمہ مانگو. سونا چاندی نہیں مانگا, ہیرے جواہرات نہیں مانگے, کپڑے لتے نہیں مانگے. فاطمہ کی گردن جھک گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے یہاں پہ نا ہاتھ لگا کے ایسے کر کے چہرہ اٹھایا, میاں بی بی تھے, چہرہ اٹھایا, آنکھوں میں آنسو. فاطمہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ نے کہا نا مانگو. کہا فاطمہ آج تو خوش ہونا چاہیے, تمہیں جو بھی زیادہ پسند ہو وہ مانگ لو, آج علی دینے کے لیے تیار ہے. سیدہ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو کہہ رہی ہے, میرے سرتاج مانگ لو, کہاں مانگ لو. روتی جا رہی اور کہتی جا رہی علی میں مانگنے کے لیے تیار ہوں, جو مجھے سب سے زیادہ جس کو میں چاہتی ہوں وہ مانگ رہی ہوں, میں مانگو. فاطمہ نے کیا مانگا سن لینا. فاطمہ علی سے بولی, فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرکار, جب میرا
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری شہید اعظم. کیا نعرہ حیدری؟ نعرہ حیدری. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے. توجہ میری طرف رکھو. کیا پیغام دینا چاہیے؟ اب اپنے گھروں میں یہ بات بتا دینا. بھئی میرا کتنا کام ہے، میں تمہیں اسٹیج سے پیغام دے سکتا ہوں، باقی عمل تو آپ کو ہی سب کو کرنا پڑے گا. تمہارا کتنا کام ہے کہ تم لوگ اسٹیج سے جا کے ہم لوگوں کو بلا سکتے ہو. اب باقی بولنا تو مولوی کا ہی کام ہے. کیا بولے گا وہ؟ تمہیں ہنسا کے چلا جائے یا کدا کے چلا جائے یا کچھ باتیں دے کے چلا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ آج سے کیا کرو گے؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، میں دوپٹہ نہیں اڑا سکتا، آپ میری بہن بیٹی کو نہیں اڑا سکتے، مگر ہر ماں باپ اپنے گھر میں یہ کر سکتا ہے. کس انداز سے کرے وہ اسے معلوم ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے. پیچھے کون بات کر رہا ہے؟ او مائک والو، تم بات کرنے بیٹھے ہو، اب بات مت کریو، ہاں ورنہ تمہیں بھی پکڑ لوں ہم. توجہ رکھو. تو اب باقی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی، ہماری. اب میں ایک بات بتاؤں حدیث اور قرآن سے، سننا چاہ رہا ہوں؟ میں بہت زیادہ تیز نہیں، کیونکہ یہاں کئی مرتبہ آ گئے ہوں تو اس لیے چاہتا ہوں ایک ایک بات کلیئر ہوتی ہوئی چلی جائے. میرے نبی بیان کر رہے تھے، نواب صاحب، صحابہ کرام موجود تھے. او بیٹا، صحابہ کرام موجود تھے تو نبی نے بیان فرماتے مسکراتے ہوئے کہا میری بھی بیٹی ہے. نبی کیا بولے؟ میری بھی بیٹی ہے. کہا سنو میرے جانثارو چاہنے والو، جس کی اگر 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ خوش، مگر ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اجازت ہو تو کچھ پوچھ لوں؟ کہا پوچھو. آقا اگر جس کی 3 بیٹی نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو؟ بھائی کیسے بھی تو ہوں گے. اگر جس کی 2 بیٹی ہوں تو؟ نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹی ہوں وہ صحیح پرورش کر لے، وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بے شک. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا پوچھو، تم کیوں محروم؟ پوچھو. اور آقا کی چوکھٹ سے کوئی محروم نہیں رہتا تھا. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا جو کچھ ملتا ہے کہ کہاں سے ملتا؟ بولو نبی کی چوکھٹ سے. کہاں سے ملتا؟ کہاں سے ملتا؟ پیچھے والو بولو. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بے شک. لا ورب العرش کا مطلب یہ عرش کے رب کی قسم. سمجھ گئے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آقا میری بھی تمنا ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے. میرے نبی نے چہرے کو دیکھا، مسکرا کر کے بولے تم بھی پوچھو. وہ صحابی کہنے لگا آقا اگر جس کی 3 نہ ہو 2 نہ، اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ اس کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. سبحان اللہ. بے شک. بیٹیوں کی وجہ سے جنت، بیٹیوں کی وجہ سے جنت. اب ایک حدیث سنو. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. ماں باپ کا نافرمان، دیوس
اور دیوس کس کو بولتے ہیں؟ جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہوں، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں، جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے چھتوں پہ گھومتی ہوں، جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں مردوں سے باتیں کر رہی ہوں، جس کی بیٹیاں بے پردہ فیشنیلے کپڑے پہن پہن کے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں اور ماں باپ اس سے راضی ہو، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ، صرف ہمارے کرتوت۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیوی ایسے ہی گھوم رہی اور وہ راضی ہو اس پہ تو وہ بھی دیوس۔ کہیں میلہ ٹھیلا لگ جائے نا تو ہم نے دیکھا کتنوں کو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا کپڑے پہنائے، کہاں لے جا رہے بولے سونٹ بتاشے کھا کے آؤں گی، سونٹ بتاشے لے گیا، سونٹ بتاشے کھلانے گول گپے۔ توبہ 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 توبہ، کہیں کا میلہ لگے باز تو اسے ساتھ میں لٹکائے پھر رہا، یہ سمجھ رہا کہ یہ محبت ہے، محبت ہے، موٹر سائیکل پہ گیا محبت ہے، توبہ کہیں چھوڑتے ہی نہیں، پنچھلا پیچھے ہے پنچھلا۔ توبہ توبہ توبہ، چاہے 10 آدمی کھڑے ہو 20 کھڑے ہو، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی ذمہ۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب قرآن کی آیت سب لوگ اپنے لیے سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اب بھئی یہ تو ہمیں اور تمہیں کرنا پڑے گا نا، کچھ کام ایسے جو ہمیں اور آپ کو ہی کرنا پڑیں گے، مگر نیت جو ہے نا، نیت یہ کبھی نہیں بھرتی، کبھی نہیں بھرتی، کبھی نہیں بھرتی۔ ہم نے ایسا بھی دیکھے ہیں لوگ کہ خالی مولی خالی مولی خالی مولی، بہت نوٹ ہے اس کے پاس، کما رہا سب کچھ ہے، مگر پھر بھی لوگوں کے سامنے روتا پھر رہا، اپنی پریشانی بیان کر۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک شعر ہمیشہ اس پہ عمل کیا کرو، میں اکثر بولتا ہوں اس شعر کو، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خوشی اچھی نہیں، غم بھی اچھا نہیں، پھر کیا اچھا یار؟ سنو آگے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اچھا ہے نا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ کارنامے اپنے ہیں، کرتوت اپنے ہیں۔ اب اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بات آ گئی تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ لیا تو ہوئی کھڑے ہو کہتا بولا یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی بھائی۔ 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے کیا بولتا، کہتا یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی میری بات بری لگ گئی، اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی یہ بتا تم۔ ساری کی ساری بری، کم سے کم 50 مرتبہ ایک دن میں جھوٹ بولتا، 50 مرتبہ 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل، ہلو کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہلو کہاں ہے سمودیا میں تو بتا رہا کھیمپور، یہ جھوٹ۔ اچھا اس کو مولاناؤں کو بھی جھوٹ بولوا دیا، بہت مولانا پکڑے گئے۔ ہلو حضرت کہاں پہنچ گئے، ہے بلاسپور میں تو بتا رہا سوار میں، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ کتنے پکڑے جا رہے ہیں۔ جا رہے تھے، گھر سے نکلے، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابا کہاں جا رہے؟ بولے بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ مٹھائی لینے جا رہے تھے کیا؟ یہ بھی جھوٹ، کیا مصیبت ہے۔ اماں بچے کو ہر کرتے کرتے چپا دے نہیں چپی تو بولی چپ،
دیکھ وہ کتا آ گیا، بلی آ گئی، بندر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے یار، 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولتا ہے، پھر کہتا کہ یار برکتیں ہی نہیں ہوتی۔ اب ذرا اللہ کا کلام سنو، قرآن شریف تمہارے گھر میں جو اسے پڑھا کرو، اسے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس دور میں ہر انسان پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو پھر کامیاب کہاں سے ہو گئے؟ اور بعض تو بہت ہی مرتبہ، یہ تو میں نے 50 کم بتائیں، بعض جب بڑا بولنے پہ آتا تو رکتا تھوڑی ہے۔ 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ۔ اب قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی یا غلط ہو سکتی؟ اب اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پوچھو یہ لوگ حافظ، اور آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہو مسجد میں، رمضان میں جب بھی موقع ملتا پڑھتے ہو، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور ترجمہ میں نے کر دیا، غلط ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والوں کا ایمان ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ 50 مرتبہ اگر جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے کہاں جائے گا وہ؟ باقی اور چیزیں نہیں الگ، اور چیزیں کتنی الگ۔ نبی نے فرمایا اگر 2 چیزوں کی تم حفاظت کر لو نا تو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ ان 2 چیزوں میں سے ایک زبان ہے، زبان کیا ہے بولو، اور دوسری شرمگاہ۔ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو بچوں، ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو تو جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں مگر کہاں ہے؟ اتنے اچھے لوگ تھے، اتنے پیارے لوگ تھے، علم کم تھا مگر یار ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا تھا یار، یا دیتا تھا؟ دوستی کرتا تھا، دوست ایسا سمجھتا جیسے سگا بھائی۔ پہلے چھپر ہوتے تھے، مکان کہاں ہوتے تھے، ایک آواز دیتا تھا کہ ارے ایو فلانے کا چھپر چڑھے گا، 10 لوگ رومال ڈالا ہے، جو کپڑا کندھے پہ ڈالا، چھپر چڑھانے آ جاتے تھے۔ ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو، وہ آئے ہمارے بزرگ، ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو چھپر چڑھانے، ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھو چھپر چڑھانے آج کوئی پیسہ مانگتے تھے؟ آج اگر نہ کسی کا لیٹرین کا بھی چھوٹا سا لینٹر پڑ رہا نا تو اسے مزدور کرنا پڑے گا۔ سگا بھیا کمرے میں بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا۔ یہ ہے محبت، اب یہ ہے محبت۔ پہلے کسی کا کھیت گنا وغیرہ لگتا تھا، تو ہمارے بچپن کی بات، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جاتے تھے تو کڑی چاول پکتے تھے، اسی میں سب کا گنا، کئی ایکڑ گنا لگ جاتا تھا۔ اب لگوا دیو کسی کا، کاٹ لائے گا۔ اور سوچنے کی بات ہے، سوچ بدل، اسی لیے پریشانی ہے۔ ارے اللہ کے گھر مسجد میں اگر چھت پڑ رہی ہے، کام ہو رہا ہے تو نہیں آتے نکل کے مزدوروں سے کرانا پڑتا ہے، مزدوروں سے جناب، مزدوروں سے کرانا پڑتا ہے۔ دوست کا دوست ہوتا تھا، اور اس کے دوست کی بہن کو اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ ان بزرگوں سے پوچھو، اگر بیاہ شادی کا میٹر تھا تو ایسے ہی بھات جاتا تھا جیسے اپنی سگی بہن، اور وہ بہن بھی اسے اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اور آج تو اتنے غدار پیدا ہو گئے، اتنے غدار پیدا ہو گئے، مجھے غدار کہنے پہ معاف کرنا برا لگتا ہو، مجبوری ہو رہی ہے میری، اتنے غدار ہو گئے، دوستی اگر کر رہا تو اس کی بیوی پہ غلط نظر رکھ رہا، اگر دوستی کر رہا تو اس کی بہن پہ غلط نظر ہے، اس کی بھانجی پہ غلط۔ کہاں تک بولوں یار، مجھے بھی بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا۔ بولو نہیں ہے کیا ایسا؟ اگر دوستی کر رہا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ پہلے مجال کیا دوست کی بیوی کو، بہن وہ بھائی کہتی تھی، وہ بہن کہتا تھا بہن، گھر میں ہو یا نہ ہو
گوشت لا دیا یا کوئی سبزی لا دی، اور آج تو دونوں کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں، ادھر بیوی کی بھی ادھر دوست کی بھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پہ جو بہن بیٹیوں کو تکے۔ پڑوس میں اگر غیر مسلم بھی رہتا تھا نا تو وہ لڑکی حفاظت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی کہ میرے محلے والے غیر مسلم دوسرے کا اگر اسے کھینچنے آتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو پہلے ان مسلمانوں کی لاٹھی نکل کے آتی تھی کہ ہمارے محلے کی عزت ہے۔ اور آج چھت پہ کھڑے ہو کے تک رہا محلے میں پڑوس میں کتنی لڑکی ہیں، ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے؟ یہ مسلمانوں کے بچوں کی شان ہے کیا؟ اپنے بچوں کو وہ قصے کہانیاں سنایا کرو۔ بہادر تھے پہلے کے لوگ، یہ لوگ پہلے کے ہیرو تھے، ہیرو۔ تم ہیرو ہو؟ رات کے 2-2 بجے تک دوسرے کی بہن بیٹیوں سے موبائل پہ باتیں کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، گالوں میں گڈھے پڑ گئے تمہارے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال گڑے سئی کے کانٹے چل لیا جیسے لکڑ بگا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ۔ 18 سال کے بچے کے کمر میں درد، تیرا لیور خراب ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ تو ہیرو ہے؟ یہ ہیرو پرانے یہ تھے۔ اب کوئی کبڈی یا ڈڈوا کھیلتا ہوا ملتا ہی نہیں۔ کھیلیں گے کیا؟ مرے پڑے ہیں یہ کھیلنے لائق ہیں؟ یہ لوگ کھیلیں، ایسے لوگ کھیلیں۔ یہ ان میں جان تھی، جان پسینہ نکالتے تھے، یہ کشتیاں لڑتے تھے، یہ جتنے بیل بھینس چلتی تھی اتنے یہ چلتے تھے۔ پانی کے ہاتھ کی روٹی، جوار کی روٹی، جو کی روٹی، باجرے کی روٹی، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کی روٹی مٹھے سے کھاتے تھے، گڑ سے۔ یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ مگر کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکا، غلط کام نہیں کرا۔ دوست کے ساتھ میں لاٹھی لے کے پہلے مرتے تھے، پہلے۔ آج دوست کی بہن کو لے کے بھاگ گیا۔ یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ اگر بیل گاڑی کا پہیہ پھنس گیا کیچڑ میں، بیل سے نہیں نکل رہے، لگایا کاندھے پہ کپڑا تو بیل سے زیادہ طاقت لا گاڑی پار کر دیتے تھے۔ یہ تھے ہیرو۔ تم وہ ہیرو؟ پرانا آدمی اب بھی اگر اس کے ایک تھپڑ مار دینا 3 قلابا دکھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گی۔ صحیح بتا رہے ہو میں، مذاق سے ہٹ کے۔ کیوں؟ وہ کیڑا دماغ میں گھس گیا، کیڑا۔ وہی سوچ رہا پڑے پڑے، وہی سوچ رہا، وہی چھتے دیکھ رہا، برباد ہو گیا اس موبائل کے چکر میں۔ جنے کتنے لوگ چہرے پیلے پڑ گئے، آ گئے سید صاحب 18-20 سال کا بچہ، اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کو مجھے دکھ ہوتا ہے یار، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، دعا کریو، دکھ ہوتا مجھے یار۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں زیادہ بول گیا ہوں، معاف کرنا یار، مگر کیا کروں، اتنا کھل کے بول گئے، مجھے ایسا لگا جیسے میں گھر میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب خود بتاؤ یار، یہ کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو کریں گے۔ ہر چیز میں گڑبڑی کر دی۔ 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ میں ابھی رمضان سے پہلے کربلا شریف گیا، اللہ نے مجھے موقع دیا، دیکھ کے آیا۔ تم بھی جانا، اللہ تمہیں وہ دن نصیب کرے۔ تو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے، حضرت عباس کے بازو کٹے۔ بولو کٹے تھے نہیں کٹے تھے؟ یار امام حسین پاک کے سگے بیٹے 6 مہینے کے بچے جن کا نام علی اصغر، گود میں شہید ہو گئے۔ ظالم نے ایسا تیر مارا، حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ امام حسین کے دوسرے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کے بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ حضرت عباس جو پرچم لیے ہوئے تھے ان کے بھی بازو کاٹ دیے تھے۔ ارے حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سب لوگ حضرت ہمارے ہاتھ چومتے، وہ تو ایک دم ڈائریکٹ وہی ہے نا یار، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ صرف انہیں معلوم ہے کہ نبی سے رشتہ جڑا ہوا، یہی تو بات ہے۔
यार वो तो हुसैन पाक के सगे बेटे वहीं पे थे डायरेक्ट, करबला शरीफ में शहीद हुए लेटे थे। करबला की जमीन आज भी शाय शाय कर रही है, जहां पे इमाम हुसैन पाक का सर कटा था उस जगह पे लाल बल्ब लगा दिया, हुजरा बना हुआ, आज भी ऐसा लगता है जैसे खून की नहरें चल रही। देखो वो लेकिन दिखता कुछ और है। हजरत सकीना छोटी, 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता, छोटी सी बच्ची हजरत सकीना, जालिम ने एक ने इतनी जोर से थप्पी मारी या पीठ पे यहां पे करबला की जमीन में घिसट गई, नाक मुंह पता नहीं कहां से खून निकल रहा था। वो सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां बांध ली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के मैदान में कोड़े लगाए। 10 मुहर्रम को यह हुआ। और हमारे यहां 10 मुहर्रम करबला में क्या होता, चूरन चाट की दुकानें लगी पड़ी, जलेबी टूट रही हैं, हलवे पराठे की दुकानें, गोश्त के कबाब चले जा रहे हैं, बिसात खाने की दुकानें, लड़कियां लड़के सब मेले को जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को कांधे पर रख के। इंजॉय का दिन है क्या ये? किसी की शादी है क्या ये? वलीमा है क्या ये? अरे तुम्हें मालूम है 10 तारीख है क्या ये? कुछ लफंगे लड़के, उन्हें पता ही नहीं, वो बिसात खाने की दुकानों में घुस रहे हैं। बिसात खाने में क्या होता है? चुटिया बुंदे, नाक कान के, क्रीम पाउडर, चूड़ी, यही तो चीजें औरतों वाली होती हैं। तुमने पूछा अपने बच्चे से, तू मर्द है के छक्का, तू चूड़ी खरीदेगा कंगन खरीदेगा, क्यों गया तू मेले में? औरतों ने बिसात खाने में क्यों गया? इसकी नीयत गंदी है, सोच गंदी है। ये इसलिए गया किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए। इससे पूछो घर में तेरी मां नहीं है, घर में तेरी बहन नहीं है, घर में तेरी भांजी नहीं है? अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को करबला में वो सैयदों का चमन शहीद हुआ लेटा था। और तुम्हें अपने मजे आ रहे, यहाँ पे हलवे पराठे चल रहे, यहाँ पे सोट पताशे चल रहे, यहाँ पे जलेबियां चल रही है। अपने बच्चों को बिठा करके 10 मुहर्रम की तारीख बताया करो, 10 मुहर्रम के बारे में बताया करो। अरे करबला में वो नबी के नवासे, अगर नबी सजदे में है तो हुसैन पीठ पे आ गए, तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, जुमे का खुतबा रोक दिया। आज वो हुसैन करबला में शहीद हुए रहते हैं। हुसैन पाक के बच्चे करबला में 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, और तुम हलवे पराठे की दुकानों पे हलवे पराठे खा रहे हो। अपने बच्चों को बताओ 10 दिन का रोजा रखो, 10 तारीख का, और कुरान शरीफ पढ़ो, नमाजें पढ़ो, कुरान खानी कराओ, दुआ करो, रो रो करके कहो मौला हुसैन के सदके में हमारे गुनाह माफ कर दो, नबी के बच्चों के सदके में हमारे बच्चों की जिंदगी रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीदो आज़म, शहीदो आज़म। ये हमारी कमी है, बच्चों को बताते नहीं, इन्हें पता नहीं। इन्हें क्या पता, इन्हें तो ये पता मेला लगा, चलो 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 मेला लगा, कुछ लोग आएंगे ढोल बजाना शुरू कर देंगे। किसी से पूछो, बोले हम खुशी में बजा रहे हैं। खुशी में अपनी अम्मा के पेट में छुरी मारोगे? शरीयत के खिलाफ काम में खुशी, हक शरीयत के खिलाफ काम में खुशी। मैं अपनी तकरीरों में कई एक में बोल चुका हूं, अगर ये अच्छा होता, सवाब होता, तो लोग अपनी अम्मा के तीजे में, 10वें में, 40वें में, 20 में कहीं तो बजाते हुए देखा आज तक? कितना भी गुनाहगार है तो वो कुरान खानी कराता है, मिलाद शरीफ पढ़वाता है, यार कलमा पढ़वाता है, अच्छे काम कराता है। हुसैन पाक के उसमें तुम्हें ढोल बजाने को मिला है? थोड़ी तो गैरत रखो यार। ये किसी मुफ्ती से पूछने की बात है? सैयदजादे करबला में, यार ये तो सबको ही मालूम, उनके हाथ बंधे हुए थे। उनके जिसके बच्चे, जिस माँ का बच्चा शहीद हो जाए, बोलो वो उसका क्या होगा? जिसका भाई शहीद हो जाए, हाथ बंधे हुए थे, सर नीचे को थे, दुआएं कर रहे थे, अल्लाह
ہمارے بچے تو چلے گئے مگر دین اسلام کو بلند کر دیے. بے شک یہ تو دعائیں کر رہے تھے. اور وہ یزیدی وقتی طور پر امام حسین پاک کے سر کو کدا رہے تھے اور ڈھول تاشے اپنی کامیابی کے بجا رہے تھے, کود رہے تھے. بالکل بدل دیا ان شیعوں نے, بالکل بدل دیا ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا کام ہے؟ کون کود رہا تھا اس دن؟ 10 تاریخ کو کون کود رہا تھا؟ ارے یہ بھی کسی سے پوچھنے کی بات ہے. وہ لوگ فتح کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے, کود. کیوں؟ وہ لوگ تو شہید ہو گئے تھے, حالانکہ حقیقت میں امام حسین ہی کامیاب ہوئے تھے. بے شک وہ بات الگ ہے, لیکن 10 تاریخ میں کیا تھا؟ تو اب تم نہیں سوچ سکتے ہو یہ ڈھول بجانا, کودنا پھاندنا حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اللہ والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, تم میرے دشمن نہیں ہو, مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ڈھول بجانے والا بھی میرے ہی ہے مگر تھوڑا بھولا ہوا ہے, وہ بھی میرے ہی ہے, غلط نہیں ہے وہ مگر بھولا ہوا ہے. اب اس بھولے ہوئے کو کون بتائے گا؟ میں ہی تو بتاؤں گا, آپ ہی تو بتاؤ گے. لڑائی جھگڑا نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں. آج کے بعد اتنے اچھے بنو, اتنے پیارے بنو تاکہ پتہ چل جائے. یہ دھنوپورہ, ہاں دھنپور شادرہ, شادرہ, دھنپور شادرہ میں کہ ہاں یہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں, کہ ہاں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ, ہاں یہاں پہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں. یہ حالات, یہ ماحول, اچھے ماحول, اچھے حالات پہنچاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو موبائل ہے یہ اچھا بھی اور برا بھی ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے, یہ بات میری بس 2-3 منٹ اور سن لو, میں ختم کر رہا ہوں. میں پردھان جی کو مبارکباد دیتا ہوں, انہوں نے بڑے محبت سے بلایا, اور وہ اشفاق حسین اور سب لوگ, کئی چہرے میرے جاننے اور دور کا تھوڑی, رامپور کا, اور ہمارے خسر صاحب میاں حضور, سید شاہد علی میاں, ان کا تو کافی دورہ رہتا تھا ادھر. بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہاں تو جو میں بتا رہا تھا موبائل کی بات, یہ تم نے خرید لیا تو یہ تمہارے کام میں آ سکتا ہے. میں ترکیب بتا دوں, تم زیادہ نہیں, بیٹا ادھر کو بڑھا دو, زیادہ نہیں 1 گھنٹہ اس کو صحیح استعمال کر لو. آ جاؤ ادھر کو, امام صاحب لے لو. 1 گھنٹہ اس کو کیا کر لو, بولو, صحیح استعمال کر لو. 1 گھنٹہ. تمہارا پہلے دن دل نہیں لگے گا, دوسرے دن نہیں لگے گا, تیسرے, لیکن جب تم زیادہ اس کو دیکھنے لگو نا تو اچھی باتوں میں پھر تمہارا دل لگنے لگے گا. جب دل لگنے لگے گا تو تم اس سے ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو. اب تم محتاج نہیں ہو سکتے ہو. یہ موبائل بہت کام کی چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرو. معلوم ہے آج ہم پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اس میں ہمارے قرآن شریف بھی ہے, اس میں حدیثیں بھی ہیں, بخاری سیاستہ کی سب حدیثیں اس میں جتنی بھی سب ہیں. اس میں ہمیں جس موضوع کو دیکھنا ہوتا ہے, جو بھی دیکھنا ہو, کتاب, پہلے ہم تھیلوں میں, بستوں میں کتابیں رکھ کے لے جاتے تھے, اب کتابیں رکھ کے نہیں لے جاتے. اب ہمارے پاس یہی ہے, بس کھولی کتاب نکالی اور بس. اب اگر میں غلط استعمال کروں گا تو میں بگڑوں گا, آپ غلط استعمال کرو گے تو آپ بگڑو گے. میں صحیح استعمال کروں گا تو میں سدھروں گا, آپ صحیح استعمال کرو گے تو آپ سدھرو گے. مگر یہ جو عمر ہے انہیں اچھے برے کا کوئی پتہ تھوڑی, تمیز تھوڑی. ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو, ان کے ہاتھ میں موبائل, ان کے ہاتھ میں بستہ دو. انہیں پڑھنے کے لیے اسکول مار مار کے بھیجو, مدرسے کو مار مار کے بھیجو. جب یہ پڑھ لیں, لکھنے لگیں, پڑھنے لگیں, جو دیکھے اس کے حالات اتنے نہیں ہیں جو ہائی اسکول انٹر بی اے کے بعد بہت آگے تک پڑھا سکے, انہیں کام سکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالی مت چھوڑیو, انہیں کام سکھاؤ. اتنا سکھا دو, اتنا پڑھا دو, یہ پاک صاف رہیں, تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھ سکیں, حلال حرام جان سکیں, اور تمام ان چیزوں کے اپنے اسلام کے بارے میں جان سکیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو انشاءاللہ. میرا ساتھ دو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بچوں, نوجوانوں, اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا نا, معاف کرنا, کچھ جملے میں نے نہیں بولنا تھے بول دیے, جیسے لفنگا کہہ دیا یا یہ کہہ دیا. اصل میں یار جب میں دیکھتا ہوں نا تو میں بھی تو انسان ہوں, مجھے بھی تو غصہ آتا ہے, سمجھے؟ تم میرے ہی ہو, میں نے تمہیں کوئی غلط برے نظریے سے نہیں کہا, اس لیے کہا تم بھی میرے ہی ہو, اسلامی رشتے سے میرے بھائی ہو. تم نے اگر میرا ساتھ, یار ہمارا وہ کام نہیں ہے نا, ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تک مشکل سے 20 سال 14-12 سال تو ویسے نکل جاتے ہیں, 10 سال کا تمہارا امتحان ہے, اس کے بعد شادی ہو ہی جاتی ہے. 10 سال کا تمہارا امتحان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. وہ بات وہیں رہی جا رہی ہے. 3 لوگ ایسے ہیں
جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جو میں نے بتایا تھا، ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا، دوسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات، مگر آج کے بعد چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، آپس میں میل محبت پیار دکھا دو یار دنیا والوں کو کیا ہوتا ہے۔ وہ کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب تو تمہارے یہاں یہ چوراہے پہ یہ نواب صاحب بنا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے جامعہ عائشہ للبنات، سمجھے، اس کی جگہ بھی اور کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کام ہو جائے گا تو بچیاں بھی ہماری پڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ تم لوگ اس پر پورا دھیان رکھنا، پوری توجہ رکھنا۔ یہ مدرسے جو ہوتے ہیں وہ دین کی فیکٹری ہوتے ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہوتے ہیں وہ؟ دین کی فیکٹری ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔